میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں میں دلائل کے رنگ میں کہہ رہا ہوں، ضد کے رنگ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو ضد کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو ہٹ کرنا چاہتا ہوں۔ التحیات میں ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ، اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام۔ یہ میں پڑھوں گا، التحیات میں میں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ دنیا کے جس خطے میں، میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، خدا گواہ ہے۔ ہر قسم کی ضد کو نکال کے سننا ہے۔ میں آقا کا فرمان پیش کر رہا ہوں، میں کوئی قصے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب نمازی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے نماز میں، دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی مومن موجود ہوتا ہے، اس نمازی کا سلام اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بتائیے کس طرح پہنچتا ہے؟ آپ سلام پڑھ رہے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے سلام بھیجا ہے، پتا ہے مجھے، آپ کو میرے سلام کا پتہ ہے، اور میرے آقا پہ فرما رہے ہیں ہر ایک بندے کو سلام پہنچ رہا ہے۔ کیا؟ درجات کی بلندی۔ سلام سے کیا مراد ہے؟ درجات کی بلندی، سلامتی کی دعا۔ یہ ہے سلام کے پہنچنے کا مفہوم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں، اور عظمتیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قبر منور پہ اس طرح سلام پڑھنا ہے سادے انداز میں، لیکن یہ نظریہ نہیں رکھنا کہ آپ سن رہے ہیں۔ اور سلام کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی گفتگو آپ وہاں کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے۔ یہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ حج کی کلاسیں پڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھی بزرگوں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے متعلق۔ وہ مدینے کی حاضری جب پڑھاتے ہیں تو وہ اس میں لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے روضہ رسول پہ جانا ہے، سلام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے تجدید ایمان کرنی ہے۔ تجدید ایمان یعنی نئے سرے سے ایمان کو قبول کرنا، نئے سرے سے ایمان کو قبول کرنا۔ تجدید ایمان آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ روضہ رسول پہ آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے یا رسول اللہ، میں عطا اللہ سرگودا پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، آپ میرے ایمان پر گواہ بنیں، آپ میرے ایمان پر گواہ بن جائیں، اور آپ کے یہ جو دو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی آپ میرے ایمان پہ گواہ بنائیں۔ جی یہ پڑھایا جا رہا ہے، مدینے کی حاضری علماء پڑھا رہے ہیں، نام بھی بڑا اونچا ہے، مقام بھی بڑا اونچا ہے، احترام بھی ان کا بڑا ہے شہر میں، لیکن وہ یہ مدینے کی حاضری پڑھا رہے ہیں۔ خدا گواہ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے۔ میں تحدی نہیں کرنا چاہتا، نہ تعدی نہ تحدی، میں بڑا عاجز سا بندہ ہوں، اور یہ ایک کلاس ہے، کوئی کانفرنس نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے۔ آپ کے انتقال کے بعد 100 سال تک وہ اس دھرتی پر رہے۔ کتنے ہوئے ہیں صاحب؟ 100 سال۔ میں خانہ خدا میں ہوں، کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ روضہ رسول پہ آیا ہو اور اس نے سلام کے علاوہ کوئی بات آپ سے کی ہو۔ یہاں تو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مغفرت کی دعا کریں، میں گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ خدا گواہ ہے کسی ایک صحابی کا عمل اس پر پیش ہو نہیں کیا جا سکتا، اس نے کبھی نبی پاک کی قبر منور پہ آ کے یہ بات کی ہو۔
تابعین میں کوئی ایک تابعی آپ پیش نہیں کر سکتے، 4 ائمہ میں سے کوئی ایک امام آپ پیش نہیں کر سکتے۔ جتنی روایتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ دیہاتی آیا جی، دیہاتی آیا اور قبر منور پہ گر گیا اور خاک اپنے اوپر ڈالی۔ کون تھا بھائی دیہاتی؟ کیا نام تھا اس کا؟ کہاں سے آیا تھا؟ مجہول بندوں کی روایتیں پیش کرتے ہو جن کے نام تک کبھی پتہ نہیں ہوتا۔ لائیے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان ناچاکی ہوئی، نوبت جنگ تک پہنچی۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ناچاکی ہو گئی، نوبت جنگ تک پہنچی۔ کوئی ایک صحابی قبر منور پہ آ کے اس نے نبی پاک سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ فیصلہ کریں، صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں مکے کی طرف۔ گورنر کہتا ہے بیعت کرو، وہ کہتے ہیں میں اس طرح بیعت نہیں کروں گا، میں عام مجمع میں بیعت کروں گا، سارے لوگ دیکھیں گے، جب میرا دل کرے گا۔ تو وہ راتوں رات وہاں سے نکل آئے ہیں، مدینے سے مکے کی طرف آئے ہیں اپنے نانا کی قبر پہ کہ نانا مجھے مشورہ دو، میں کہاں جاؤں؟ مدینے جاؤں، شام جاؤں، کوفے جاؤں، سرحدوں پہ چلا جاؤں، مجھے مشورہ دو۔ کی ہے بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے کبھی بات کی ہو قبر منور پہ آ کے کہ بابا مجھے اس معاملے میں مشورہ دیں؟ کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، کسی تابعی کا عمل یہ نہیں ہے کہ آ کے ان کا عقیدہ استشفاء کا ہو، طلب شفاعت، کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ میں یہ بات جو اب کہنے لگا ہوں اس کو نوٹ کریں، جتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور میری یہ تقریر ان تک پہنچے، خدا کے لیے میں ان کی منت کروں گا کہ وہ اسے نوٹ کریں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اسی آیت پر جس کو تم دلیل بناتے ہو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی آیت پہ علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ، وَإِنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ، یہ ایسی بدعت ہے کہ سلف خلف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ علامہ آلوسی نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ میں اگلی بات آپ کو بتاؤں تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، بخاری میں آیا، بخاری میں آیا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے مدینے میں کوئی بدعت کی، سنیے گا ذرا لفظ، علامہ آلوسی نے اس کو کیا کہا ہے؟ طلب شفاعت کو، طلب شفاعت کو، آپ سے درخواست کرنی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ کہنا انہو من البدع، یہ ایسی بدعت ہے جس کا سلف خلف میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے مدینے میں کوئی بدعت کی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس، اس بدعتی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لینے گئے تھے رحمتیں اور عقیدے کو برباد کر کے آپ نے رکھ دیا لوگوں کا، اور وہاں وہ لعنتیں سمیٹ رہے ہیں۔ بدعت کا آپ نے سبق دیا انہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آپ کی زندگی تک ہے، اس کا سیاق و سباق پڑھے یار، اس کی اگلی پچھلی آیتیں پڑھیں، وہ کب اتری تھی یہ آیت؟ حضرت عمر، ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، میرے نبی نے فیصلہ کر دیا، تو منافق کہنے لگا حضرت عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، یہودی حضرت عمر کو کہنے لگا کہ میرے حق میں آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، تو حضرت عمر تلوار لائے اور اس منافق کی گردن قلم کر دی۔ جو آدمی میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ منافقوں نے رات کو مشورے کیے، جھوٹی قسمیں اٹھا دو، ہم فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو صلح کی غرض سے گئے تھے۔ انہوں نے رات جھوٹی قسمیں اٹھانے کی مشورے کر لیے۔ اس موقع پہ اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہیں، یہ بجائے خفیہ تدبیریں کرنے کے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے،
آپ کے پاس آ جاتے، خود بھی معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے کیا مانگتے؟ معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قصور کو کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ یہ جو آیت آپ پیش کرتے ہیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 64، نبی پاک پہ نہیں اتری، تو نبی پاک نے اس کی تشریح یہی کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ آ کے اس طرح کی درخواست کرنا۔ اس آیت کا یہ مفہوم کسی صحابی نے سمجھا ہے؟ جو آپ نے سمجھ